میرا نبی میرا ایمان ہے، میرا نبی میرا ایمان ہے، میرا نبی میرا ایمان ہے، مصطفیٰ کی سب سے اونچی شان ہے، میرا نبی میرا ایمان سبحان اللہ، ماشاء اللہ. عید جناب محمد حافظ زردانی بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ پیش کرنے کے ساتھ منقبت پیش کر رہے تھے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الحاج القاری الحافظ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم میں منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم میں منور کی تابشیں، اے جا کہوں تجھے، اے جانے جان میں جانے عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. انہی اشیاء کے ساتھ میں دعوت دوں گا، لیکن اس سے قبل دعوت اسلامی نے جو ماحول ہمیں دیا کہ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا. دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اندھیرا تھا اجالا ہی اجالا کر دیا. دیکھو جو کل تک الٹے الٹے گانے گاتے تھے انہیں سمجھا کے آقا کا سناخا کر دیا، اور جو کل تک جمعہ بھی بڑی مشکل تھے عطا ان کو امامت کا مسلح کر دیا. دیکھو اندھیرا تھا اجالا ہی اجالا کر دیا. دیکھو ملتمس ہو بیان کے لیے مبلغ دعوت اسلامی اپنے شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صلی اللہ علیہ باری اپنے نورانی و عرفانی بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے. استقبال نعروں سے نعرے تکبیر، نعرے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. نبیت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں یاد کریں عادات کے ساتھ ساتھ آپ کو اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا. یہ بھی یاد رہے کہ لیکن اگر اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو یہ تمام امور. آج یہ جو اجتماع ہے ماشاءاللہ اس مسجد کے خطیب و امام صاحب ماشاءاللہ تسلیم مدنی بھائی، یہ بھی ہمارے پرانے دوستوں میں سے ہیں، اسلامی بھائیوں میں سے ہیں. اور بالخصوص آج جو مجھے اس اجتماع میں آنے کا حکم ملا، قبلہ میرے استاذ محترم جناب اکرام المصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا تھا، تو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر ہو گیا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا اپنی درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری احادیث اور بہت سارے فضائل درود پاک کی فضیلت میں ملتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ. آقا فرماتے ہیں جس پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. آگے فرمایا مومن اللہ علیہ مئتن صلی اللہ علیہ الفا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ
مسائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا۔ تمنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہربانی دیکھیے، فرماتے ہیں 1000 بار درود پڑھنے والا میرے سوشل میڈیا کے لیے گھنٹوں نکال دیں گے، لیکن ویسے درود پاک پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے۔ ایسا نہ کریں میٹھے اسلام، بنائیے، انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، قرض داریاں، بے اولادیاں، واٹ ایور جو پرابلم ہے آپ کی، اللہ نے چاہا وہ دور ہوں گی، کیونکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص پریشانیوں میں ہو، مصیبتوں میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کثرت سے درود پڑھے، کیونکہ درود پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ درود پڑھیں گے تو مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے محبت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس موضوع پر میں نے چند مدنی پھول پیش کرنے، انسان اپنی زندگی میں اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ چیز جتنی زیادہ قیمتی، حفاظت کا انتظام اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس نارمل سے آپ نے چپل پہنے، جس کو ہوائی چپل کہتے ہیں، تو مسجد میں آتے آتے ہم نیچے اتار دیتے ہیں، یار اس کو کس نے لے جانا ہے۔ لیکن نئے جوتے خریدے تو وہاں نہیں رکھے جہاں لوگوں کے چپل پڑے تھے، اس کو اٹھایا، کوئی جگہ دیکھی، یار قیمتی چپل ہیں، شوز ہیں، ابھی نئے خریدیں، اس کو سنبھال کے رکھا۔ کیوں؟ کہ اس کی قیمت زیادہ ہوئی، اس کی احتیاط زیادہ ہو گئی۔ چھوٹا سا موبائل پہلے آتا تھا 2-3 ہزار روپے والا، وہ جیب میں تھا تو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ اب موبائل مہنگا خریدا تو ہر تھوڑی دیر بعد بندہ ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے، ہاں بھائی موجود ہے، خیر سے ہے، ٹھیک ہے۔ سائیکل پہ آیا تو شاید ویسے ہی کھڑی کر دے۔ نئی موٹر سائیکل لیتا ہے بندہ تو اس میں تالا بھی لگاتا ہے، خیال بھی کرتا ہے۔ گھر سے کھڑکی سے نکل کر بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی موٹر سائیکل اپنی جگہ کھڑی ہے نہیں کھڑی۔ گاڑی جس دن لے لے اس دن تو رات خوشی میں نیند نہیں آتی۔ جس سے جیسے چیز کی ویلیو بڑھتی گئی، آپ نے اس کا سیکیورٹی کا ویسا ہی انتظام کیا، اور یہ انسان کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کے پاس 2-5 ہزار ہیں، آپ جیب میں رکھ لیں گے، لیکن 2-5 لاکھ ہیں تو یا تو بینک میں رکھیں گے یا لاکر میں رکھیں گے، فکر کریں گے اس کی، ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے۔ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنی قیمتی چیز اس کی حفاظت کا اتنا ہی زیادہ انتظام، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اوکے، بچوں سے بہت پیار ہے تو بچوں کی حفاظت کا بندہ انتظام کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، ہماری زندگی میں ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ سب سے قیمتی چیز وہ ہمارا ایمان ہے، اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ اس کو میں یوں سمجھاتا ہوں، ساری دنیا کی نعمتیں، ساری دنیا کا مال، ساری دنیا کا گولڈ، ڈائمنڈ، واٹ ایور قیمتی چیز ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں ایمان رکھا جائے تو ایمان ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی سن لیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو بے ایمان ہوگا نا، جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، وہ دنیا سے جائے گا چاہے وہ اربوں پتی والی زندگی گزار کر گیا ہے، اب وہ صبح قیامت تک نہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے، وہ جہنم میں ہی رہے گا۔ قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ، 10 سال، 15 سال، 50 سال، 100 سال، 1000 سال نہیں، نہ ختم ہونے والا عذاب۔ ایمان کے بغیر جو بھی دنیا سے گیا وہ جہنم میں ہی رہے گا، اور جو ایمان لے کر دنیا سے گیا، اگر گناہگار بھی تھا، اگر خطا کار بھی تھا، اور اگر اسے سزا بھی ہوئی، تو جو اس کے گناہ ہیں اس کی سزا کے بعد اسے جنت میں ضرور ڈالا جائے گا، اور پھر جنت سے نکالا نہیں جائے گا، پھر ہمیشہ 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 وہ جنت میں رہے گا۔ دیٹ از دا امپورٹنس آف ایمان۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میری اور آپ کی لائف میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اور اس کے بعد میرے اور آپ کے اعمال ہیں، جو نیکیاں ہیں نا۔ کتنی مشکل سے ہوتی ہیں نیکیاں آج کے دور میں، بڑی مشکل سے بندہ نماز پڑھتا ہے، بڑی مشکل سے جناب زکوٰۃ دیتا ہے، شیطان بہت سارے برائیوں کی طرف لے جاتا ہے انسان، اس کو کہتا ہے نہیں جناب میں نے یہ کام کرنا، بڑی لڑائی رہتی ہے۔ ابھی بھی آپ اجتماع میں آئے ہیں، بہت سارے خیالات آئے ہوں گے، نہیں جاتے یار، پھر کبھی چلے جائیں گے، کسی کو کہیں اور جانے کا دل ہوا ہوگا، اس مسجد والوں نے نہ جانے کتنوں کو دعوت دی ہوگی، تھوڑے ہی آئے نا، جن کی نصیب میں ہوتا ہے وہ آتے ہیں۔ تو یہ ایک جنگ ہے جو میری اور آپ کی شیطان سے لگی ہوئی ہے،
نیکی کرنا آج کے دور میں ڈیفیکلٹ ہے، مشکل ہے، لیکن اگر یہی نیکیاں، یہی اعمال کی حفاظت کی فکر کون کرتا ہے؟ اب سوچئے، زندگی میں 50-60 سال زندگی ملی، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، اور اگر یہ اعمال ہی برباد ہو جائیں تو پھر بچے گا کیا؟ یہ دو چیزوں پر میں نے آج بات کرنی ہے کہ خدا را جس طرح موٹر سائیکل، گاڑی، موبائل، پیسے، سونا، گھر، دکان، فیکٹری، مال، جس طرح اس کی حفاظت کرتے ہو، کیا کبھی اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں سوچا؟ آئیے میں آج آپ کو 2-3 باتیں بڑی اہم بتانے آیا ہوں کہ کس طرح انسان کے اعمال بھی برباد ہو سکتے ہیں، ایمان بھی برباد ہو سکتا ہے۔ ایک واقعے سے اس بات کو اور سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ایک شخص تھا، اس کی بچی چھوٹی بچی تھی۔ ایسا کرتے ہیں کئی لوگ بزرگ کے بچی چھوٹی ہوتی ہے تو کہتے ہیں یار تھوڑے تھوڑے کہیں کمیٹی ڈال دو، BC ڈال دو، کہیں پیسے جمع کرتا ہوں تاکہ بچی بڑی ہو تو اس کی شادی کے لیے پیسے جمع ہو جائیں۔ اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک شخص نے سوچا کہ یار بچی چھوٹی سی ہے، ابھی بچی بڑی ہوگی، اس کی شادی کرنی ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں روزانہ اپنی کمائی میں سے 200 روپے ایک ڈبے میں ڈال دیتا ہوں۔ 10-15 سال میں بڑی رقم ہو جائے گی۔ ایک ڈبہ بنایا بڑا سا گھر میں، روز 200 روپے۔ کبھی اچھا کھانے کو جی چاہتا، کبھی گھومنے پھرنے جانے کو جی چاہتا، کہتا نہیں یار میرے روز 200 روپے میں نے اس میں ڈالنے ہیں۔ 15-20-25 سال تک وہ اس میں ڈالتا رہا۔ ڈبہ بھر کے فل ہو گیا ہوگا، سوچنے لگا یار اب تو مزہ آ گیا نا، اب جب ڈبہ کھولوں گا لاکھوں روپے نکلیں گے، بچی کی شادی بھی ہو جائے گی، سب خیر ہو جائے گی۔ جب یہ ڈبہ کھولنے کا ٹائم آیا، اس شخص نے جب وہ باکس کھولا تو اس کا کلیجہ دھک سے رہ گیا کہ ہوا یہ تھا کہ اس باکس میں ایک چھوٹا سا سوراخ رہ گیا تھا جس سے دیمک داخل ہوئی اور ان تمام نوٹوں کو وہ دیمک کھا چکی تھی۔ ذرا ریئلائز کیجئے، اس بندے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچئے کہ کسی نے گھر بنانے کے لیے، بچی کی شادی کے لیے 25-30 سال تک بڑی محنت کر کے اپنی خواہشات کو مار کر پیسے جمع کیے ہوں، اور جب باکس کھلے تو کچھ نہ نکلے۔ وہ کیا کیا سوچا تھا اس نے کہ اس باکس میں تو میری زندگی بھر کی جمع پونجی نکلے گی، مگر ایک سوراخ چھوٹ گیا، وہ ساری رقم برباد ہو گئی۔ کتنی مایوسی ہوگی اسے۔ مگر میں صحیح بتاؤں، اس سے بہت زیادہ مرتبہ مایوسی اس کو ہوگی کہ جب قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور ذہن میں ہوگا میں نے حج بھی کیا ہے، میں نے روزے بھی رکھے ہیں، میں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، میں زکوٰۃ بھی دیتا رہا، میں جناب ذکر و اذکار بھی کرتا رہا، میں اجتماع میں بھی جاتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو یہ نیکیاں کام آئیں گی۔ اور ادھر جب اعمال نامہ کھلے تو اسے کہا جائے کہ تمہارے اعمال نامے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ 25 سال کے بعد جس کا ڈبہ خالی نکلا نا، اس کے پاس ابھی بھی زندگی ہے، پھر کما سکتا ہے۔ قیامت کے دن دوبارہ زندگی نہیں ملے گی کہ یا اللہ غلطی ہو گئی پھر بھیج دے، اب دوبارہ نماز پڑھ کے آؤں گا، دوبارہ روزے رکھ کے آؤں گا۔ نہیں، قیامت کا دن یوم الدین ہے، ڈے آف ججمنٹ ہے، فیصلے کا دن ہے۔ یا تو جنت ہے یا تو دوزخ ہے، دیر از نو تھرڈ آپشن۔ آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ یہ پاسبل کیسے ہے کہ اتنی نیکیاں، اتنی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ سب ضائع کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب یہی بات آج میں آپ کو سمجھانے آیا ہوں، اور میں قرآن و حدیث کے ذریعے وہ 2-3 باتیں، ایسے تو بہت ساری باتیں ہیں، میں 3-4 باتیں ہی عرض کر سکوں گا مختصر۔ سب سے پہلی چیز جس سے بندے کا ایمان، جس سے بندے کے اعمال سارے کے سارے نل اینڈ وائڈ، زیرو ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بندہ ایمان والا ہو اور ایمان سے نکل جائے، اس کا ایمان چلا جائے۔ یہ جتنے بھی اعمال ہیں نا، یہ جب ہی قابل قبول ہے جب ہم ایمان والے ہوں گے۔ اگر مسلمان ہی نہیں رہے تو یہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور یہ کیسے وہ ممکن ہے؟ حدیث پاک ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ بندہ جس طرح مرے گا نا، جو کافر مرے گا وہ کافر اٹھے گا، چاہے ساری زندگی مسلمانوں والی گزاری ہو، اور جو مسلمان مرے وہ مسلمان اٹھے گا قیامت کے دن، چاہے ساری زندگی کفر والی گزاری ہو۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، بڑا سینسٹیو معاملہ ہے۔ شیطان جو ہے نا، وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، پہلے یہ سمجھنا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہتا ہے، کسی طرح بس ہم مسلمان نہ رہے۔ مرنے سے پہلے آخری وقت بھی رشتہ داروں کی شکل میں آ جاتا ہے، بیٹا ہمیں مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اسلام تو صحیح مذہب نہیں تھا، تم بھی عیسائی ہو جاؤ،
معاذ اللہ. اب بندہ ویسی تکلیف میں آخری وقت ہے اور مرحوم ماں یا مرحوم والد نظر آ جائے اسے. جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ آخری لمحے بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. فکر نہیں کرتے نا, خیال نہیں ہے, شیطان چاہ رہا ہے ہمارا ایمان چلا جائے. حدیث پاک ہے بڑی خوبصورت, اس کے 4 جز ہیں. آقا فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے, کچھ لوگ, اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو 4 طریقے پر پیدا کیا ہے. 4 قسم کے لوگ اس دنیا میں. نمبر 1, کافر گھرانے میں پیدا ہوئے, کفر پر زندگی گزری, کفر پر بھی خاتمہ ہو گیا. ایسے کروڑوں لوگ ہیں. عیسائی گھر میں پیدا ہوئے, ہندو گھر میں پیدا ہوئے, ویسے ہی لائف گزری, ویسے ہی چلے گئے. یہ ایک کیٹیگری ہو گئی. آقا فرماتے ہیں دوسری قسم وہ ہے جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, مسلمانوں والی زندگی گزاری اور مسلمان ہی میں ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہو گیا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں بنا دے, اس قسم کے لوگوں میں شامل کر دے. کیونکہ پہلی اللہ نے مہربانی کی کہ مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے. ہمارے کانوں نے سب سے پہلی آواز جو سنی وہ اذان کی آواز سنی. اللہ کی مہربانی. ساری زندگی اللہ نے ایمان والی دی ہے, بس اللہ ایمان والی موت عطا فرمائے. لیکن یہ ڈرانے والی بات سنیں, آقا فرماتے تیسری قسم وہ ہے, کچھ لوگ کفر میں پیدا ہو, کفر کے گھرانے میں پیدا ہوئے, کفر والی زندگی گزاری, مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. اور یہ ہو رہا ہے دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا جو مذہب ہے نا, دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ, پوری دنیا میں, وہ اسلام ہے. ڈیلی بیسس پر دنیا میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, اور اتنی بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ کفر پہ پیدا ہوئے, کفر والی زندگی گزری, ایمان حاصل کر رہے ہیں, انشاءاللہ ایمان پر مریں گے, جنت میں جائیں گے. یہ بہت بڑی تعداد ہے. بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا, ہانگ کانگ میں ہمارے اسلامی بھائی جو تھے وہ ایک مریض کی عیادت کرنے گئے ہاسپٹل میں. تو ہاسپٹل میں جب مریض کو دیکھا تو ہمارا اسلامی بھائی تھا, اس سے ملنے گئے, مسلمان تھا. تو اس مریض کے برابر والے بیڈ پر ایک 70 سال کم و بیش 70 سال کا غیر مسلم بندہ بھی مریض کے بستر پر پڑا ہوا تھا. اس نے اسلامی بھائیوں کو دیکھا, سر پر امامہ, داڑھی, اس کے لیے ساری چیزیں نئی تھی. اس نے کہا ادھر آؤ, ہمارے اسلامی بھائی اس کے بستر پر چلے گئے. اس نے کہا یہ کیا حلیہ بنایا ہوا تم لوگ کون ہو؟ ہمارے اسلامی بھائیوں نے اس کو بتایا مسلمان ہیں, ہمارا اسلام یہ ہے. وہ پوچھتا رہا, وہ جواب دیتے رہے, وہ پوچھتا رہا, وہ جواب دیتے رہے. آخر اسلامی بھائیوں نے کہا آپ بھی مریض ہو گئے ہیں, بستر پر آ گئے, آپ کلمہ پڑھ لیں, مسلمان ہو جائیں. اب اس بندے نے کلمہ پڑھا اور بستر پر مسلمان ہو گیا. اور اس سے زیادہ جو دل ہلانے والی بات یہ ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد اس بندے کا انتقال بھی ہو گیا. آپ سوچئے, اس کے مقدر میں ایمان تھا, اس کے بستر پر پہنچے اسلامی بھائی اور جا کر کلمہ پڑھا دیا. یہ نصیب میں تھا اس کے مسلمان مرنا. لیکن جو چوتھی کیٹیگری نبی پاک نے بیان کی نا, یہ ہم سب کو ڈرانے کے لیے کافی ہے. آقا فرماتے کچھ لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں گے, مسلمانوں والی زندگی گزاریں گے, مگر خاتمہ کفر پر ہوگا. ہم کیوں نہیں سوچتے کہ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ جناب لوگ صرف اسلام قبول ہی کرتے چلے جائیں گے. بد نصیب ہوں گے وہ مسلمان کہ مرنے سے پہلے ان کا ایمان ان سے چھن جائے گا. مگر ہم میں سے کس نے کوئی تجوری تلاش کی؟ ہم میں سے کس نے جناب انتظام کرنے کی کوشش کی؟ کب ہماری رات ڈر کے آنکھ کھل گئی کہ یا اللہ میں ایمان سلامت لے کے جاؤں گا یا نہیں؟ کبھی کسی عالم دین سے رجوع کیا, کبھی کوئی کتاب پڑھی کہ جب میری گاڑی, میرا سامان, میرا سونا, میرا پیسہ, میں اس کو سنبھالنے کی فکر کرتا ہوں, ایمان کیسے سنبھلے گا, وہ کیسے سیکیور رہے گا, کدھر معلومات لوں؟ کسی کو پڑھی نہیں ہے. کونین کے والی, نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جن کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہے, آقا یہ دعا کیا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. کون دعا کر رہا ہے؟ جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا. وہ کلام پڑھتے نا ہم, تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. مگر ان کا خیال کیا تھا, ان کی دعائیں کیا تھی؟ یہ ہماری تعلیم ہے کہ دل بدلتے ہیں. جو اردو اچھی جانتے ہیں میری بات جلدی سمجھ جائیں گے. قلب, دل کو کیا کہتے ہیں؟ قلب. قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں, یہ منقلب ہوتا ہے, یہ بدلتا رہتا ہے, اس کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں. لیکن انسان کو پڑھی نہیں ہے ایمان کے بارے میں. اچھا پھر شیطان ہے نا, ہو سکتا ہے ابھی بھی کسی کے کان میں کہہ رہا ہو یار یہ مولانا صاحب کو کیا ہو گیا ہے, ایمان ایسے کیسے چلا جائے گا, پیدا ہی مسلمان ہوئے, سب پکے مسلمان ہیں, میں روز نماز پڑھتا ہوں, روز کلمہ پڑھتا ہوں, ایسے کیسے ایمان چلا جائے گا؟
یہی وہ وار ہے شیطان کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کو ایمان کے چھن جانے کا خوف نہیں ہوتا، ڈر ہے کہ مرنے سے پہلے اس کا ایمان چھین لیا جائے. پیارے آقا کیوں دعا کرتے تھے بھائی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ہمیں بھی یہ دعا یاد کرنی چاہیے. اب آئیے میں آپ کو تھوڑا سا اس شیطان کے وار کا جواب دے دوں کہ یار کیسے ایمان چلا جائے گا. دیکھیے پہلے میرا سوال یہ ہے، ایمان ملتا کیسے ہے؟ کوئی بلڈنگ بنانی پڑتی ہے ایمان کے لیے؟ صرف کلمہ ہی تو پڑھا نا. ایک غیر مسلم نے دل کی صداقت کے ساتھ، یقین دل کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا، نبی پاک کے آخری نبی ہونے کا اقرار کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا within a minute, within a second. تو جب چند جملوں سے ایک بندہ کفر سے نکل کر ایمان میں داخل ہو سکتا ہے، اسی طرح چند جملوں سے ہی ایک بندہ ایمان سے نکل کر کفر میں داخل ہو سکتا ہے. یہ زبان جو ہے نا، یہ بڑی زبردست چیز بھی ہے اور بڑی خطرناک چیز بھی ہے. یہ اچھی چلے تو جنت میں لے جائے، اور یہ بری چلے تو انسان کو جہنم کی گہرائیوں میں ڈال سکتی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اپنی زبان کو پکڑ کر بتایا. ایک صحابی نے پوچھا حضور میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے اپنی زبان پکڑ کر بتایا اس کو سمجھو میری بات کو. میٹھے اسلامی بھائیوں، کئی یہ میرے نوجوان بیٹھے ہیں، خاص طور پہ نوجوانوں میں بڑا دوستوں میں ہنسانے کا، ہلا گلا کرنے کا، جوک سنانے کا، لطیفے سنانے کا بڑا شوق ہوتا ہے. نہیں پتا کہ اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں. کبھی اللہ کی معاذ اللہ کی شان میں گستاخی، کبھی نبی کی شان میں گستاخی، کبھی فرشتوں کا مذاق، کبھی جنت کا مذاق، کبھی دوزخ کا مذاق. یہ شیطان نے پلاننگ کی ہے. یہ جوکس کے ذریعے، کامیڈینز کے ذریعے ایسے ہمارے درمیان چٹکلے چھوڑ دیے کہ بندہ سنتا بھی اور مذاق بھی اڑا رہا ہوتا ہے، ہنس بھی رہا ہوتا ہے. پتہ چلا یہ ایمان ہی چلا گیا. دوسرا وار، یہ جو گانے ہیں، فلموں کے گانوں کے اندر کیا کیا نہیں ڈال دیا گیا. ایسے الفاظ بندہ سوچتا بھی نہیں، عقل تو ہے نہیں، خیال تو کرتا نہیں ہے. کبھی پوجا کرنے کی بات ہو رہی ہے، کبھی سجدہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، کبھی خدا کو معاذ اللہ ظالم کہا جا رہا ہوتا ہے. گانوں کے اشعار گنگنائے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں، سوچتے بھی نہیں کہ ہمارا ایمان چلا جائے گا. یہ پلاننگ ہے، یہ ہمارے ساتھ سازش کی ہے شیطان نے کہ کسی طرح مسلمان ایمان کے بغیر ہو جائے تو وہ کامیاب ہو گیا. وہ چاہتا ہے میں بھی جہنم میں جاؤں گا، ساتھ تمہیں بھی لے کر جاؤں گا. مگر یہاں کسی کو خیال نہیں ہے. خدا را علم حاصل کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. اور تیسری بڑی وجہ جو ایمان کے چھننے کا سبب بنے گی، علماء کہتے ہیں جو بندہ گناہ کرتا ہے نا، حدیث پاک کا مضمون ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے نا اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے پھر نقطہ لگتا ہے، تیسرا کرتا ہے پھر گناہ نقطہ لگتا ہے. فرمایا ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس پر نیکی کی کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی ہے. تو کثرت گناہ، نماز کنٹینیو چھوڑنے والا، شراب پینے والا، معاذ اللہ بدکاری کرنے والا، حرام کمانے والا، ماں باپ کو ستانے والا، جو بھی گناہ کے عادی ہیں، سوچو یہ گناہ الٹیمیٹلی کفر کی طرف لے جاتے ہیں. مثال ہے نا سگریٹ. آپ کا یار سگریٹ کیا کرے گی، زیادہ سے زیادہ دھواں ہی اندر جا رہا نا. یہی سگریٹ کینسر کی طرف لے کے جاتی ہے نا. چھوٹی چیز بڑی چیز کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ چھوٹا گناہ جس کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں، یہ آہستہ آہستہ ہماری عادت بنتا ہے، دل سیاہ ہوتا ہے اور بندہ پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. خدا را اپنے ایمان کی فکر کیجئے. ایمان نہیں تو کچھ نہیں. اللہ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے. سیدی امیر اہل سنت کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے. آپ لکھتے ہیں خدایا برے خاتمے سے بچانا، خدایا برے خاتمے سے بچانا. پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی. آمین آمین. پہلی بات، فکر کرو گے تو ایمان بچے گا. فکر ہی نہیں جس چیز کی وہ چھن جاتی ہے. اب روز اپنی دعاؤں میں نماز کے بعد دعا کریں، اللہ سے عرض کریں مولا میرے ایمان کی حفاظت کیجیے،
میرا ایمان سلامت رہے، اے اللہ ایمان نہ چھن جائے۔ رب بھی تو ملاحظہ فرمائے گا نا کہ میرے بندے کو اپنے ایمان کی کتنی فکر ہے، وہ کریم ہے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے گا۔ دوسری بات، ایک اور بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہی وہ شیطان کے وار ہیں۔ میں جو آج بیان کرنے آیا ہوں نا، میں اور بھی کسی موضوع پر بیان کر سکتا تھا، میں آپ کے دل کے دروازے پر دستک دینے آیا ہوں کہ اپنے اعمال جو بڑی مشکل سے کیے سنبھال لو، کہیں یہ ضائع نہ ہو جائیں۔ یہ شیطان کتنا مردود ہے، کیسے پلاننگ کرتا ہے۔ دوسرا عمل جس کی وجہ سے اعمال برباد ہوتے ہیں، وہ ایک حدیث سے آپ کو سمجھ آئیں گے۔ حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شہید سے کہے گا کہ میں نے تجھے اتنی ساری نعمتیں دی، تو نے کیا کیا؟ تو شہید کہے گا یا اللہ میں نے تو تیری نعمتیں بالکل تو نے مجھے دی، مگر میں نے تو لڑتے لڑتے اپنی جان ہی تیری راہ میں قربان کر دی۔ جان سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا، جان ہی تیری راہ میں قربان کر دی۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سب کام اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، ہیں تجھے بہادر کہا جائے، تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ اے فرشتوں اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ شہید جہنم میں، سوچ سکتے ہیں آپ؟ پھر ایک سخی کو لایا جائے گا۔ یہاں بھی بہت سارے بیٹھے ہوں گے، بہت اچھی بات ہے، اللہ نے مال دیا تو خرچ کرنا چاہیے۔ سخی کو لایا جائے گا اور اللہ فرمائے گا تجھے میں نے اتنی ساری نعمتیں دی۔ وہ کہے گا ہاں مالک تیری مہربانی، تو نے دی۔ ارشاد ہوگا بتا تو نے کیا کیا؟ کہے گا مولا تو مال دیتا رہا، میں خرچ کرتا رہا، میں غریبوں کو دیتا، میں شادیاں کرواتا، میں لنگر کھلاتا، واٹ ایور جو اس نے کام کیے سارے بتائے گا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے یہ کام سارے اس لیے کیے کہ تجھے سخی کہا جائے۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اے فرشتوں اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال دو، کیونکہ تجھے دنیا میں سخی کہا گیا، تیرے چرچے ہوئے۔ اب ایک قرآن کے علم رکھنے والے قاری کو لایا جائے گا، ہیں اب مذہبی میرے اسلامی بھائی بیٹھے نا، یہ ہم سب کو ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے نام ہوتے ہیں، ہمارا بیان، تلاوت، نعت، نیکی کی دعوت، نگران۔ قاری کو لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا بتا تو نے کیا کیا، میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی۔ کہ مالک تو نے نعمتیں دی، میں تیرے دین کا کام کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا۔ ارشاد ہوگا تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سارے کام اس لیے کیے کہ لوگ تجھے قاری کہیں، عالم کہیں، دین کا مبلغ کہیں، تجھے کہہ لیا گیا۔ اے فرشتوں اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال دو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، ہماری آنکھوں پہ نا پردہ پڑا ہوا ہے، ہم یہ باتیں سنتے بھی ہیں مگر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سوچئے اگر قیامت کے دن ہمیں یہ کہا گیا کہ تمہاری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقے، خیرات، تمہارا سردی میں اٹھ کر فجر پڑھنا، تمہارا تکلیف کر کے دین کا کام کرنا، یہ سب ضائع ہو گیا کیونکہ لوگوں کے لیے کیا تھا۔ اس دن کدھر جائیں گے؟ کس سے اجر مانگیں گے؟ جو دکھلاوا کرنے والے ریاکار ہوں گے نا، قیامت کے دن ان لوگوں سے کہا جائے گا جاؤ ان کے پاس جاؤ جن کے لیے عمل کیا تھا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس دن تو مارے جائیں گے، پھنس جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ خدا را میٹھے اسلامی بھائیوں سمجھیے، نیکی کرنی ضرور ہے مگر فقط اللہ کے لیے کرنی ہے، لوگوں کے لیے نہیں، واہ واہ کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے نہیں۔ میں نماز پڑھوں تو لوگ مجھے نمازی کہیں، میں روزہ رکھوں تو لوگ روزہ دار کہیں، میں زکوٰۃ دوں، اعلان ہو مسجد میں کہ جناب فلاں نے اتنی زکوٰۃ دی ہے، فلاں نے اتنا چندہ دیا ہے، مسجد میں پنکھے لگائے ہیں فلاں حاجی صاحب نے۔ کیوں یہ جی چاہتا ہے؟ کیوں میں چاہتا ہوں کہ میری نیکیاں میں تصویریں کھینچ کر سوشل میڈیا پہ لگاؤں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کتنا نیک ہوں؟ سوچیں، اپنے دل سے پوچھیں۔ یہ شیطان کا وہ وار ہے جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلنے دے رہا۔ یہ ریاکاری پتہ کیا ہے؟ سارا دن کام کر کے کوئی مزدور آئے پیسے کما کر، بڑا پسینے میں شرابور ہو، تھکا ہوا ہو، گھر پہنچے اور وہ پیسے سامنے رکھے اور اس کو آگ لگا دے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ اتنی محنت سے پیسے کمائے، پسینہ بھی بہہ رہا ہے اور آگ لگا دی اسے۔ یہ وہی غلطی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں مشکل سے، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اور اس کو ضائع بھی کر رہے ہیں، اس کی ریاکاری کر کے برباد بھی کر رہے ہیں۔ سمجھو شیطان کے اس وار کو، ریا کو شرک اصغر کہا گیا۔ یہ وہ باریک چونٹی کی چال کی طرح شیطان وار کرتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ کیوں جی چاہتا ہے مجھے لوگ حاجی کہیں،
کیوں جی چاہتا ہے کہ میرے نام کے ساتھ یہ فلاں ٹیگ لگنا چاہیے؟ امیر اہل سنت نے پرانی فیضان سنت میں ایک بڑا لطیف سا چٹکلا لکھا تھا کہ دو صاحب ٹرین میں جا رہے تھے، ٹرین میں بیٹھے تو ایک صاحب نے دوسرے سے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ سلام دعا ہوئی، کہا میرا نام حاجی شفیق ہے۔ تو اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام نمازی رفیق ہے۔ تو شفیق صاحب نے کہا یہ کون سا نام ہے بھائی، نمازی رفیق کدھر سے ہو گیا؟ کہا اچھا حاجی صاحب آپ نے کتنے حج کیے ہیں؟ کہا میں نے زندگی میں ایک حج کیا ہے۔ آپ نے ایک حج کیا، آپ حاجی شفیق ہو سکتے ہیں، میں 5 ٹائم روز نماز پڑھتا ہوں، میں نمازی رفیق نہیں ہو سکتا؟ یہ چوٹ کی دل پر کہ کیوں میں چاہتا ہوں کہ میری ہر نیکی کسی کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ اچھا اس میں بھی اب شیطان تو بڑا مردود ہے نا۔ اب دیکھیں اس کے وار سمجھیں، یہ اتنا زبردست اصلاحی بیان بھی شیطان کیسے ضائع کروائے گا۔ اب ہمارے دماغ میں کوئی اور بندہ آ رہا ہوگا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ مولانا صاحب جو ہے نا، وہ فلاں بندہ ہے نا، جب بھی نیکی کرتا ہے سب کو بتاتا ہے، ہاں میرے دوست ایک ہے چندہ بھی دیتا ہے تو امام صاحب سے اعلان کرواتا ہے۔ دیکھو یہ ہے شیطان، ہمیں اپنا خیال نہیں دلوا رہا کہ تو بھی تو کرتا ہے۔ میں یہ بیان کسی اور کے لیے نہیں، آپ کے لیے اور میرے لیے کر رہا ہوں۔ میں اپنے آپ سے بات کروں کہ جب میں نیکی کرتا ہوں تو کیوں دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کسی کو پتہ چل جائے، کسی تک میری نیکی ڈیلیور ہو جائے۔ کئی نیکیاں ایسی ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں جو بندہ اکیلے میں کر سکتا ہے، نہ بتائے کسی کو۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ اکیلے میں کی گئی نیکیاں بھی لوگوں کو بتانی۔ مثال دیتا ہوں، کوئی تہجد پڑھ لے، بڑی اچھی بات ہے، مگر تہجد تو اکیلے میں ہی پڑھتا ہے نا انسان۔ لیکن جیسے ہی تہجد پڑھی اب ٹینشن شروع ہو گئی کہ بتاؤں کیسے کہ میں نے تہجد پڑھی ہے۔ تو اب بڑا تھکا ہوا سا چہرہ بنائے گا، آنکھیں بھی بند ہوں گی، کوئی کہے گا خیریت یار بڑے تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ بس جناب وہ تہجد سے اٹھ جاتا ہوں نا۔ اچھا آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ سامنے والے نے کہا نا، بس اب اپنا وہ کہتے ہیں نا، وہ نہیں کوئی واٹس ایپ ڈیلیور ہوتا ہے لکھا ہوا آ جاتا ہے، بلو ٹک آ جاتا ہے ڈیلیورڈ، تہجد ڈیلیور ہو گئی، تہجد پہنچ گئی اس کے پاس۔ استغفر اللہ، خود اپنے دل سے پوچھو ہم یہ کیا مذاق کر رہے ہیں اپنے ساتھ، ہم کیوں یہ چاہتے ہیں؟ میں ایک چپتا ہوا سوال چھوڑ کر آج فیضان عطار مسجد میں تمام اسلامی بھائیوں کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں اور اپنے سے آپ سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے اور آپ کے پاس، جو سوشل میڈیا پہ مجھے لائیو سن رہے ہیں، میں ان سے بھی بات کر رہا ہوں۔ غور کرو، ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے۔ اپنے آپ سے پوچھنا اکیلے میں، ایسی کتنی نیکیاں ہیں، تو شاید ایک بھی نہیں بچے گی۔ ہمارا بس چلے نا تو ہم ہر رکعت کی بھی تصویر کھینچ کر فیس بک پہ لگا دیں۔ پہلے سنتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال۔ نہ کرو ایسا، قیامت کے دن کہیں شرمندہ نہ ہو جائیں۔ یہاں تو لوگ نیک سمجھتے ہیں نا، یہاں تو لوگ بڑا پرہیزگار سمجھتے ہیں، کئی لوگوں کے تو نام ہیں، نمازی ہیں ماشاءاللہ، حاجی ہیں، خوب چندہ دیتے ہیں۔ سوچو ادھر عزت رہ گئی ہے، ادھر پردہ پڑ گیا ہے، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے، ادھر کھل جائے گی ساری بات۔ سورہ یاسین میں ایک آیت آپ نے کئی بار سنی ہوگی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ پتہ کیا ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ مجرموں کی الگ لائن لگاؤ، الگ صف بناؤ۔ حضرت آدم اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ کتنوں میں سے کتنے الگ کروں؟ ارشاد ہوگا 1000 میں سے 999 مجرموں کی طرف کھڑے کر دو۔ آؤٹ آف ایوری 1000، ہر 1000 میں سے ایک ہوگا جو نیکوں کی لائن میں لگے گا، 999 مجرموں کی لائن میں ہوں گے۔ اس دن جب امام کو مقتدی دیکھے گا، استاد کو شاگرد دیکھے گا، آج تو عزتیں ہیں نا، ادھر سب کھل جانا ہے۔ وہ لوگ بھی لائن میں مجرموں کی کھڑے ہوں گے اور لوگ آ کر ان کو کہیں گے کہ حضور آپ کے تو بیان سن کر، آپ کی باتیں سن کر، آپ کی نیکی کی دعوت سن کر ہم نیک بنے تھے، آپ مجرموں کی لائن میں، آپ تو امام تھے، آپ تو جناب لوگوں کے مقتدا تھے۔ والد کو بندہ اپنے والد کو مجرموں کی لائن میں بیٹا دیکھ کر پوچھے گا کہ ابا آپ ادھر کدھر؟ ادھر کھل جائیں گے سارے عیب۔ ادھر بندہ کہے گا میں تمہیں تو نیکی کی دعوت دیتا تھا، تمہیں تو کہتا تھا نماز پڑھو، تمہیں تو کہتا تھا حرام نہ دیکھو، تمہیں تو کہتا تھا حرام نہ سنو، مگر خود نہیں کرتا تھا۔ اس دن کچھ نہیں چھپنا، اس دن
بات نہیں بنائی جا سکے گی. آج تو ہم لوگوں کو سمجھا لیتے نہیں جناب غلط فہمی تھی, میں ادھر نہیں گیا تھا, میں وہ نہیں دیکھ رہا تھا. آج موبائل پہ کچھ دیکھنا ہو تو دروازہ بند کر دیتے ہو, لائٹ آف کر دیتے ہو, کان میں ہینڈز فری لگاتے ہو, کسی اور کو آواز نہ جائے. ارے جس کا گناہ کر رہے ہو وہ دیکھ بھی رہا ہے, وہ سن بھی رہا ہے. تمہارا باپ نہ دیکھے, تمہاری ماں نہ دیکھے, تمہارے بھائی بہن نہ دیکھے, تمہارے رشتہ دار نہ دیکھیں. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ میں جو کر رہا ہوں میرا رب دیکھ رہا ہے, اور قیامت کا دن ہوگا مجھے ہر گناہ کا جواب دینا پڑے گا, ہر بے شرمی کا جواب دینا پڑے گا, ہر بے حیائی کا جواب دینا پڑے گا. ادھر یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یا اللہ میں نے نہیں کیا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, اس دن منہ بند کر دیے جائیں گے, ہاتھ بولیں گے, پیر بولیں گے, ہاں مالک ہم نے یہ گناہ کیے تھے. کیا کریں گے اس دن, کدھر جائیں گے؟ آج توبہ کر لو, آج اللہ سے معافی مانگ لو, تھوڑی سی نیکیاں ہیں بچا لو. یہ ریاکاری, دکھلاوا, اس سے جان چھڑا لو. اور ایسے بہت سارے اور بھی اعمال ہیں. میرے پاس وقت تھوڑا ہے, ایک اور جگہ بیان کرنے جانا ہے. میں ایک کتاب کا نام دے کے جا رہا ہوں, میں نہ بتاؤں اور اب نہ بھی پڑھیں تو بھی آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے اعمال ہیں, آپ کی نیکیاں ہیں, آپ کا ایمان ہے. 2 کتابیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ضرور پڑھ لینا. اللہ نے پیسہ دیا ہو تو خرید کے کسی ایک بھائی کو تحفہ بھی دے دینا. ایک کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب. یہ احسان ہے میرے پیر و مرشد کا امت کے لیے. آسان اردو میں یہ کتاب لکھ دی ہے کہ جس کے ذریعے پتہ چلے گا کہ وہ کون سے جملے ہیں, کون سے انداز ہیں جس سے بندے کا ایمان چلا جا سکتا ہے. دوسری کتاب بہت چھوٹی سی کتاب ہے جس میں سے میں بیان تھوڑا سا کر رہا تھا, وہ ہے نیکیاں برباد ہونے سے بچائیے. یہ صرف ریاکاری نہیں ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ چلو بھائی میں اب دکھلاوا نہیں کروں گا تو نیکیاں بچ جائیں گی. ایسے 20 کام ہیں. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو میں اس پر بیان کروں تو آدھا گھنٹہ اس پر چاہیے. ہر دوسرا آدمی حسد میں گرفتار ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد احسان جتانا, صدقہ دیا, کسی کو مدد کی, اس کو احسان بھی جتا رہے. یاد ہے نا میں نے تجھے پیسے دیے تھے, قرضہ دیا تھا, بھول تو نہیں گیا, نوکری میں نے لگائی تھی, صدقہ برباد ہو گیا, مدد بھی کی اور برباد بھی کر دی. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں, پتہ ہی نہیں ہے نا. اس کا پڑھنے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے. ہاں فیس بک پہ 2 گھنٹے روز گزارتے ہیں, ہمیں بتائیں کون سی سافٹ ویئر ہے, کون سا پروگرام آیا, وہ سارے دیکھیں گے. اللہ کے بندو تمہاری نیکیاں ہیں, تمہارے پیسے ہیں. آج مثال کے طور پہ تھوڑے دنوں پہلے ایک بیماری چلی تھی, ہر دوسرا آدمی بات کر رہا تھا کہ یار انجیکشن لگا لینے چاہیے, اس کا علاج کر لینا چاہیے. شہر میں 8-10 لوگ کسی بڑی بیماری میں گرفتار ہوں, پورا شہر اس کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے. اچھی بات ہے, مگر میرے اعمال کن چیزوں سے برباد ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. خدا را ان 2 کتابوں کا مطالعہ کر لیں. نہیں خریدنی ہے, نہیں خرچ کرنا ہے. دعوت اسلامی اس کے لیے بھی آپ کو آسانی دیتی ہے. دعوت اسلامی.net سے ڈاؤن لوڈ کر لے, فری ڈاؤن لوڈ کر لے. پتہ نہیں کیا کیا ڈاؤن لوڈ کرتے رہتے, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں. انشاءاللہ بہت سارا علم دین سیکھنے کو ملے گا. یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے. ہم نیکیاں کریں, نیکیوں کی حفاظت بھی کریں. نیکیاں دکھلاوے کے لیے نہ کریں, اللہ کے لیے کریں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر عطا فرما دے, ایمان کی حفاظت کا جذبہ نصیب کر دے. اپنے کرم سے ہمارا ایمان حفاظت میں رکھے, سلامت رکھے, اور ہمیں اپنے اعمال بچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, جمعرات اجتماع میں آتے رہیں, اور خاص طور پہ جو ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. آج آپ نے ایک مرید کی بات سنی ہے, میرے پیر و مرشد کی میٹھی میٹھی باتیں بھی ہر ہفتے سنیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. 9:30 سے 11:30 2 گھنٹے کا یہ بڑا خوبصورت سیشن ہوتا ہے. فیضان مدینہ اتنا دور نہیں ہے, وہاں آ جایا کریں, ورنہ یوں کریں کہ آپ مدنی چینل پر دیکھ لیا کریں تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. میں آخر میں اس مسجد کی کمیٹی, امام, خطیب صاحب, انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ہمیں بلایا, اتنا پیارا اجتماع ارینج کیا. اللہ کریم آپ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. ایک پرچی بھی مجھے ہمارے طالب علم جامعۃ المدینہ نے دی. جامعۃ المدینہ کے لیے وہ مدنی عطیات کے لیے باہر کھڑے ہوں گے. یہ علماء بن رہے ہیں, مدرسہ ہے دعوت اسلامی کا. علماء کی مدد کرنا چاہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ صدقہ آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے تو ان کا ساتھ دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں, رزق میں اور برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں دے دیں. الحمدللہ رب العالمین. رکن شورا حاجی عبدالحمید اختاری ہمارے درمیان ہے.
اور امیر اہل سنت نے جو ہے آپ کو اس کا مزاج بنایا ہے کہ آپ ہمیں امیر اہل سنت کے ہاتھوں میں بیعت بھی کرا سکتے ہیں، قادری عطاری سلسلے میں داخل بھی کرا سکتے ہیں۔ تو میں آپ تمام اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا کہ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے جو ہے ضرور با ضرور، اگر آپ کسی کے مرید نہیں ہیں تو امیر اہل سنت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں، اور اگر کسی کے مرید ہیں تو امیر اہل سنت سے طالب ہو جائیں۔ میں عبدالحبیب بھائی سے عرض کروں گا، عبدالحبیب بھائی ہمیں توبہ بھی کراتے ہیں اور جو اسلامی بھائی مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں میرے ساتھ دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک دو اعلان اور بڑے خوبصورت ہیں، وہ سن لیجئے۔ 3، 4، 5 فروری کو مدنی قافلے ماشاءاللہ یہاں سے سفر کر رہے ہیں، تو راہ خدا میں سفر کیجئے۔ 3 دن میں بہت کچھ سیکھ کر آئیں گے، اتوار، پیر، منگل، اور غالباً 5 فروری شاید چھٹی بھی ہوتی ہے، 2 چھٹیاں ہو جائیں گی، ایک ہی چھٹی کرنی ہوگی 3 دن میں۔ جیسے ایمان کی حفاظت کی بات ہوئی، نیکیاں کمانے کی بات ہوئی، تو یہ بہترین موقع ہے، 3 دن میں بہت ساری نیکیاں کما لیں گے۔ اور اسی شب بری کابینہ میں 7 دن کا رہائشی فیضان نماز کورس شروع ہو رہا ہے۔ 16 فروری بروز ہفتہ بعد نماز مغرب میمن نگر کی میمن مسجد 15A میں ہوگا، اور یہی کورس 2 گھنٹے کا 7 دن تک روزانہ رات 9 سے 11 بجے تک مختلف مقامات پر بھی ہوگا۔ تو اس لیے مدنی کورس مجلس سے آپ رابطہ کر لیں، ذمہ داران سے رابطہ کر لیں۔ 7 دن کا رہائشی کورس کر لیں تو سبحان اللہ، اگر رہائشی نہیں کر سکتے تو روز کے 2 گھنٹے میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کہ کتنے نماز کے فرائض ہیں، کتنی شرائط ہیں، وضو کے کتنے فرائض ہیں، غسل کے کتنے فرائض ہیں، بہت ساری بیسکس ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، اور زندگی گزر رہی ہے۔ تو بھائی نماز نہیں سیکھیں گے تو نماز ہوگی کیسے؟ تو یہ فیضان نماز کورس جہاں جہاں ہو رہا ہے اس میں شامل ہو جائیں، اپنا علم میں اضافہ کریں تاکہ ہماری نمازوں کی برکتیں بھی ہمیں صحیح طریقے سے ملیں۔ صلو علی الحبیب۔ اب کیا کرنا ہے؟ یہاں محفل چلے گی، یہاں محفل بھی چلے گی انشاءاللہ، پھر دعا وغیرہ ہوگی۔ مجھے سعدی ٹاؤن میں بیان کرنے جانا ہے، ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے، تو آپ بیٹھے رہیں گے اطمینان سے، پھر زندگی رہی تو میری حاضری ہوگی، تو پھر آپ سے ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔